ایسی چیز جو بندہ کر سکنے کے اختیار نہ رکھتا ہو اور وہ انسان سے ہو جائے، کوئی ایسا کام جو بندہ کر سکنے کا اختیار، طاقت، بس، ہمت، سکت، قوت نہ رکھتا ہو اور وہ کر لے، وہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یا ہوگا معجزہ، یا ہوگا ارہاس، یا ہوگی کرامت، اور یا ہوگا استدراج۔ معجزہ اور ارہاس یہ دونوں نبی سے صادر ہوتے ہیں۔ ارہاس اور استدراج اور کرامت یہ امتیوں سے صادر ہوتے ہیں، یعنی ایسا کام جو لوگوں سے نہ ہو سکتا ہو وہ کسی کے ہاتھ پہ اللہ ظاہر کر دے۔ مثلا آپ نے اور ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اونٹنی بڑی لاغر تھی جس پر اماں حلیمہ بیٹھ کر آئی تھی رضی اللہ عنہا، حضور پاک اوپر آئے، موٹی تگڑی تازی ہو گئی اور ایسی دوڑی کہ سب کو کراس کر گئی۔ اب نبوت سے پہلے، حضور پاک کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ یعنی نبی اعلان نبوت سے پہلے ایسا کام کرے جو کسی اور سے نہ ہو سکتا ہو، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب اعلان نبوت ہو جائے اور اعلان نبوت ہونے کے بعد اللہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی ایسا اہم کام ظاہر کر دے، جیسے حضور پاک نے انگلی مبارک اٹھائی، چاند دو ٹکڑے ہوا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے نبی کا خاص فعل ارہاس ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد معجزہ ہوتا ہے۔ اب ذرا امت میں آئیں، امت میں دو کام ہیں، یا کرامت ہے یا استدراج ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ استدراج کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی سنت کا پابند ہو، رسول پاک کے احکامات پہ عمل فرما ہو، حضور پاک کا تابع دار، حبدار، فرما بردار ہو، اور اس سے اس کے ہاتھ پہ اللہ ایسا کام ظاہر کرا دے جو عام بندے سے نہ ہو سکے۔ کوئی بندہ اپنے وقت کے پیغمبر کو کیوں نہ ماننے والا ہو، چاہے پہلے کا بندہ ہو یا بعد کا ہو، نبی نہ ہو لیکن نبی کی اتباع کرنے والا ہو، نبوت نہ ہو لیکن وہ اللہ کا ولی ہو، اس کے ہاتھ پہ جو کام ظاہر ہوگا اسے کرامت کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے اور میں نے پڑھا ہے، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں۔ رب نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم پریشان ہو رہی ہے، یہ اس تنے کو کھینچ، رب تیرے اوپر تر و تازہ کھجور پھینکے گا۔ حضرت مریم کے ذہن میں آیا تر و تازہ کھجور جذع نخل سے، سوکھے تنے سے جو کھجور کا ہے بالکل سوکھ چکا ہے، کیسے آئیں گے؟ فرشتے نے کہا مریم کھینچنا تیرا کام ہے، بھیجنا رب کا کام ہے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ نمبر 4، بندہ مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو، یا ہو تو مسلمان لیکن شریعت کا پابند نہ ہو، گناہ گار ہو، خطا کار ہو، روسیہ کار ہو، شریعت کا مخالف ہو، اس بندے کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام صادر ہو جائے جو عام سے نہیں ہو سکتا، عام بندے اس کام کے کرنے سے عاجز ہو، اسے استدراج کہتے ہیں۔ جیسے دجال آئے گا، بادلوں کو حکم کرے گا اوے دائیں چلے جاؤ، وہ چلے جائیں گے، ادھر برسیں گے، بائیں چلے جاؤ وہ ادھر جائیں گے، ادھر برسیں گے، اکٹھے ہو کے ادھر آؤ وہ یہیں برسیں گے۔ اب دجال مسلمان نہیں، بے ایمان ہے، تابع دار نہیں، غدار ہے، حبدار نہیں، گناہگار ہے۔ ایسا بندہ اگر یہ کام کرے گا تو یہ ارہاس بھی نہیں ہے، معجزہ بھی نہیں ہے، کرامت بھی نہیں ہے، استدراج ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا